راؤ سعد صاحب اسلام آباد سے پوچھے ہیں، زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب پر فتویٰ ہے، اس حساب سے اکثر افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی مالی ضروریات اور ایمان کی کمزوری کی بنا پر کافی مشکل پیش آتی ہے۔ کیا لوگوں کی سہولت کی خاطر قربانی کے لیے سونے کے نصاب کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس پر عرصہ دراز سے غور و فکر چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی فتویٰ اس پر نہیں دیا کہ سونے کے نصاب کو معیار بنایا جائے قربانی کے معاملے میں۔ جی، البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت سونے کا جو نصاب تھا عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں، اس میں اور چاندی کے نصاب میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور اب بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ تو سونے کے نصاب کی قیمت بہت زیادہ بنتی ہے، چاندی کے نصاب کی قیمت اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی بنتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً بعض لوگوں کے مالی حالات اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ کھینچتان کا نصاب تو پورا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایک سے زائد جب اموال ہوتے ہیں تو چونکہ اس صورت میں وزن کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ قیمت لگائی جاتی ہے، تو کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا بھی ہو اور اس کے پاس 50 روپے بھی ہوں تو نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک عام متوسط آدمی جو تنخواہ دار ملازم ہے یا چھوٹی موٹی اس کی دکان ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے مہینے کا، تو اس پر اگر قربانی کو لازم کیا جائے تو وہ بڑی دقت میں پیش آئے گا۔ وہ قربانی تو کر لے گا لیکن اس سے مہینے بھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ قرض لینے پر مجبور ہوگا۔ یا بعض اوقات خواتین کے پاس 1-2 تولے کا زیور ہوتا ہے، چھوٹی سی نقدی ہوتی ہے، یا ضرورت سے زائد کوئی چیز بھی ہو، تو اگر اس کو ہم شامل کر کے قیمت کے اعتبار سے لگائیں تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اب ان کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ 10-15 ہزار کم از کم آج کل حصہ بنتا ہے، بڑے جانور میں بھی اگر لیں تو 10,000 12,000 15,000 یہ عام ریٹ چل رہا ہے۔ تو اتنی رقم اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کو اپنا مہینہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بعض اوقات کوئی بیوہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی تعاون کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور اس کے پاس زیور ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی نقدی ہوتی ہے جو سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، تو اگر اس پر یہ لازم کیا جائے کہ قربانی کرے تو وہ بڑی دقت میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 راستے اختیار کیے گئے۔ ہمارے ہاں سے جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشہور فقیہ ہیں ابن الملک کے نام سے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی رقم حوائج اصلیہ کے لیے ہے، یعنی مہینے بھر کے ضروری اخراجات کے لیے، تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس رقم سے زائد رقم اتنی بچتی ہو کہ جس سے وہ قربانی آسانی سے کر سکے تو پھر تو اس پر قربانی لازم ہے، لیکن اگر مہینے بھر کے اخراجات کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ بس اتنی ہی ہے جو مہینے بھر کے اخراجات کو کافی ہوگی اور قربانی لینے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو قرض لینا پڑے گا، اور پھر اپنے مہینے کے اخراجات کے لیے اگر رقم جو موجود ہے وہ خرچ کرتا ہے تو مہینے کے اخراجات کے لیے اسے قرض لینا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اس کو اس مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس قول کی بنیاد جی اس قول کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر ایک سے زائد چیزیں ہوں تو وہ ضم بالقیمہ کے قائل ہیں، یعنی دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے اور اسی بنا پر یہ دقت پیش آتی ہے۔ لیکن حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ضم بالاجزاء ہے، ضم بالقیمت نہیں ہے، تو اس میں بھی کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ اسی لیے دارالعلوم کراچی نے قربانی کے معاملے میں یہ گنجائش دی ہے کہ جو اس طرح کے واقعتاً مجبوری والے لوگ ہیں تو وہ اگر اس قربانی کے معاملے میں، صرف زکوٰۃ میں نہیں، صرف قربانی کے معاملے میں اگر سونے کے نصاب کو معیار بنائیں اور ان کے پاس موجود جو اموال ہیں وہ سونے کے نصاب کو نہ پہنچتے ہوں، اگرچہ چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہوں، لیکن قربانی کرنے میں ان کو اسی طرح دقت پیش آتی ہو جس کی تفصیل میں نے ذکر کی، تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ قربانی نہ کریں، یعنی سونے کے نصاب کو معیار بنانے کی ان مجبور لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ تو یہ 2 قول ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، جو مجبور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ بہرحال قربانی کریں۔